یہ محاورہ دنیا میں اپنی پہچان مکمل طور پر کھو بیٹھا ہے کہ جب دو ہاتھی ایک دوسرے کے مد مقابل ہوتے ہیں، جب لڑتے ہیں تو سب سے زیادہ نقصان گھاس کا ہوتا ہے، بلکہ دنیا اب اس چیز کو مان چکی ہے اگر ایک ہاتھی اور ایک چوہا بھی ایک دوسرے کے مد مقابل آئیں گے تو جو چیز سب سے زیادہ کچلی جائے گی وہ گھاس ہوگی۔ آپ سیاست ڈاٹ پی کے دیکھ رہے ہیں، سہراب برکت آپ سے مخاطب ہے، امید آپ خیریت سے بھی ہوں گے، خوش بھی اور محفوظ بھی۔ اس وقت دنیا کی دو بڑی ملٹریز، دنیا کی دو بڑی طاقتیں ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں۔ یوکرائن کے ایک طرف روس ہے تو دوسری طرف امریکہ ہے۔ ایک طرف روس نے باقاعدہ اپنی فورسز یوکرائن کے اندر بھیج دی ہیں اور دو علاقوں کو ریکگنائز کر لیا ہے، اور اس کے بعد پریزیڈنٹ پیوٹن نے باقاعدہ ڈیفنس منسٹری کو احکامات جاری کیے ہیں کہ جو دو سیپریٹ ریجن کو روس نے ریکگنائز کیا ہے ان کی حفاظت کے لیے آن گراؤنڈ ٹروپس بھیجے جائیں، تو دوسری طرف پولینڈ میں نیٹو اور امریکن ٹروپس باقاعدہ موجود ہیں، اور دنیا اس خدشے کا شکار ہے کہ کسی بھی وقت ایک بڑے بھیانک کنفلکٹ کی صورت میں یہ سارے حالات بن سکتے ہیں۔ آپ اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ اس کا اثر دنیا پر کتنا زیادہ ہوگا کہ صرف ایک پرسپشن کریٹ ہوئی، صرف ایک واشنگٹن پوسٹ اور بین الاقوامی اخبارات نے صرف ایک خبر دی کہ کسی بھی ٹائم روس یوکرین میں انویڈ کر سکتا ہے، اس کے بعد اچانک سے جو آئل پرائسز تھی وہ سکائی راکٹ ہوئی اور اس کے اثرات پاکستان میں بھی محسوس کیے جا رہے ہیں۔ اگر کنفلکٹ ہو جاتا ہے تو دنیا میں سب سے زیادہ قدرتی گیس پروڈیوس کرنے والا ملک روس ہے۔ دنیا میں جو گندم سپلائی کی جاتی ہے 18% دنیا کی جو گندم ہے وہ روس پروڈیوس کرتا ہے، اور گندم کو ایکسپورٹ کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے۔ اس کے بعد امریکہ ہے، کینیڈا ہے، فرانس اور یوکرین بھی اس درجے میں شامل ہے۔ مصر، ترکی اور بنگلہ دیش امپورٹ کرنے والے، گندم امپورٹ کرنے والے روس اور یوکرین سے بہت بڑے ممالک ہیں، اور گندم جو ممالک امپورٹ کرتے ہیں، گیس بھی ان میں سب سے زیادہ ڈیولپنگ سٹیٹس ہیں۔ تو اس کانفلکٹ کے اثرات جو ہوں گے وہ سب سے زیادہ ڈیولپنگ سٹیٹس پر ہوں گے، جو ممالک ترقی پذیر ہیں ان پر بہت زیادہ اثرات ہوں گے۔ یہ ایسا ٹائم ہے جب پرائم منسٹر عمران خان روس کا ہائی پروفائل دورہ کرنے جا رہے ہیں، اور اس وقت پوری دنیا کی نظریں اس ٹور کے حوالے سے، اور کہتے ہیں ڈپلومیسی کی بھی ایک زبان ہوتی ہے اور اس کے بھی کچھ آپٹکس ہوتے ہیں، اور بہرحال آپٹکس یہ ہیں کہ پرائم منسٹر عمران خان آفیشیلی روس میں موجود ہیں اور وہاں پر روس کی قیادت کے ساتھ وہ باقاعدہ بات چیت بھی کریں گے۔ اس حوالے سے ہم نے جو ڈیفنس انالسٹ ہیں اور پاکستان کی فورن پالیسی اور دنیا کی ڈپلومیسی اور حالات پر گہری نظر رکھتی ہیں، ون آف اے بریلینٹ اینڈ آرٹیکولیٹ انالسٹ وی ہیو ڈاکٹر ماریا سلطان از ود اس، ان کے سامنے ہم نے کچھ سوالات رکھے اور انہوں نے بڑا بے باک اور حقائق پر مبنی تجزیہ کیا ہے۔ سب سے پہلا سوال جو ہم نے ڈاکٹر ماریا سلطان کے سامنے رکھا کہ پیوٹن نے جن دو علاقوں کو باقاعدہ آفیشیلی اب ریکگنائز کر لیا ہے، کیا ہم اب اس کو روس کی باقاعدہ ایک آفیشیل انویژن تصور کریں یوکرین کے اندر، یا جس طرح سے ویسٹ اس کو انویژن کہہ رہا ہے، کیا ہم اسے ایک انویژن تصور کر سکتے ہیں؟ نہیں، ہم اس کو انویژن نہیں کہہ سکتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی چیز جو دونوں سائڈ سے کلیم ہوتی ہے وہ ڈسپیوٹڈ ہوتی ہے۔ اور جیسے کہ ابھی ہم کشمیر کے بارے میں اگر آپ کہتے ہیں، اگر پاکستان کل کشمیر پر جا کر کشمیر کو آزاد کراتا ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ اب پاکستان نے کشمیر میں انویژن کی ہے، کیونکہ یہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے۔ جہاں تک یہ جو دو علاقے ہیں اس کے اندر سیپریٹسٹ موومنٹ چل رہی تھی، اور سیپریٹسٹ موومنٹ کو کی پشت پناہی کرتے ہوئے پیوٹن ہیز ایکچولی مطلب وہ آگے جا کے انہوں نے وہ علاقہ اس کی سپورٹ میں وہاں کی۔ اگر یہ علاقہ اس کے بعد جو ہے رشیا کا حصہ بن جاتا ہے، پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کس بنیاد کے اوپر، لیکن اس کے اندر بھی یہ دیکھنا بہت ضروری ہوگا کہ تاریخی پس منظر میں یہ علاقہ کس کی ملکیت ہے، اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں پورا یوکرین تاریخی پس منظر میں روس کی ملکیت رہا ہے۔ اگر یہ آپ کی نظر میں انویژن نہیں ہے تو پھر کن بنیادوں پر امریکہ اور جو یورپی یونین ہے وہ روس کے اوپر سینکشنز لگا رہے ہیں؟ ویسٹ کا میڈیا ان کے خلاف لکھتے جا رہا ہے اور وہ کلیئرلی کہہ رہے ہیں کہ باقاعدہ انویژن ہے۔ کیا یہ اقدام امریکہ اور یورپی یونین کی طرف سے ٹھیک ہے؟ دیکھیں، یہ ایک غلط بیانیہ ہے جو امریکہ کی طرف سے اور نیٹو کی طرف سے کیا جا رہا ہے، کیونکہ اگر آپ تاریخی پس منظر میں جاتے ہیں تو جو نیٹو روس فاؤنڈیشن ایکٹ ہے اس کے تحت یہ بات واضح تھی کہ یوکرین ایک ایسی جگہ ہوگی کہ جہاں امریکہ اور نیٹو اپنے نہ تو قدم جمائیں گے، اور اس معاہدے کے تحت، اس معاہدے کی روح کے تحت نہ تو قدم جمائیں گے اور نہ ہی یوکرین کو نیٹو کا حصہ بنایا جائے گا۔ جب امریکہ کی طرف سے یہ خلاف ورزی کی گئی ہے تو اس کے بعد جو رد عمل دیکھنے میں نظر آیا ہے وہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ وہاں کے جو لوگ ہیں، وہاں کی جو عوام ہیں، وہ یوکرینین قیادت کے اس فیصلے کے خلاف ہیں۔ اس وقت جو سیپریٹسٹ علاقوں کے اندر روسی افواج داخل ہوئی ہیں وہ اس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ جو بنیادی معاہدہ تھا امریکہ، روس، نیٹو اور یوکرین کے درمیان، اس کے اندر یوکرین جو ہے ایک ایسا علاقہ تھا جس کو اس
اس کا حصہ نہیں بننا، بین الاقوامی جنگ کا حصہ نہیں بننا تھا. سینکشنز لگانا ایک طرف، لیکن یوکرین کی افواج کسی صورت بھی روس کی افواج کا مقابلہ نہیں کر سکتی، نہ ہی نجی سطح کے اوپر، نہ ہی داخلی سطح کے اوپر، اور نہ ہی اسٹریٹجک سطح کے اوپر. تو ایسی صورتحال میں یوکرین کو روس کے مد مقابل کرنا تو ایک بے وقوفی ہے، عجیب سی بات ہے. واشنگٹن پوسٹ میں لکھے گئے مضمون، تھامس فرائیڈ مین نے جو مضمون لکھا ہے، اور اس میں انہوں نے کلیئر لکھا ہے کہ جب سے 1990s کے بعد، یعنی سر جنگ کے خاتمے کے بعد سے جو نیٹو کی ایکسپینشن ہوئی ہے، نیٹو میں مختلف ممالک شامل ہوئے ہیں، انہوں نے بنیادی طور پر روس کی انویژن کو اور روس کے اگریشن کی جو اگریسو رویہ ہے اس کی داغ بیل بنیادی طور پر ڈال لی تھی. اس سے کیا ڈاکٹر ماریہ سلطان اتفاق کرتی ہیں؟ دیکھیے، جیسے میں نے پہلے کہا، یہ جو معاہدہ تھا نیٹو، روس اور امریکہ کے تحت، یہ قانونی معاہدہ تھا جس کے تحت 1990 کے اندر جب روس ٹوٹا تو کچھ علاقے آزاد ہوئے اور کچھ علاقوں کو خود روس نے آزادی دی، جس میں بیلاروس، یوکرین اور سینٹرل ایشین اسٹیٹس تھیں، تاجکستان اور کرغزستان جتنی بھی اسٹیٹس تھیں، ان کو روس نے خود دیا. دوسری چیز جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، جیسے کہ کرائمیا کے اندر بھی بات واضح ہوئی کہ یہ تمام علاقے نسلاً ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے تمام جو ثقافتی، قانونی اور ان کی تمام تر جو معیشت کا رخ ہے وہ روس کی طرف ہے. اگر آپ اس روسی جو شناخت ہے اس کی جگہ آپ ایک یورپین شناخت بنانے کی کوشش کریں گے تو ظاہر اس کا رد عمل آئے گا. جہاں باقی علاقوں کے اوپر، خاص طور کے اوپر ایسٹرن یورپ کے اندر، روس نے دستبردار ہوا اپنے اثر و رسوخ سے، یہ بات واضح تھی کہ نیٹو فاؤنڈیشن ایکٹ کے تحت یوکرین جو ہے اس کے اوپر امریکہ اور نیٹو مداخلت نہیں کریں گے. یوکرین کو نیٹو کا حصہ نہیں بنایا جائے گا، اور اگر بنایا جائے گا تو ظاہر ہے اس کا رد عمل آنا تو بنتا تھا. تو ظاہر ہے جب بھی کوئی ملک طاقتور ہوتا ہے تو وہ اپنا اثر و رسوخ برقرار رکھنے کے لیے تمام تر اپنے جو نیشنل پاور میں ان کے پاس حربے ہوتے ہیں، تمام چیزیں ہوتی ہیں، ان کو رکھتا ہے. پرائم منسٹر عمران خان نے واضح طور پر کہا ہے کہ ہم کسی بھی بلاک کا حصہ نہیں ہوں گے. ایک ایسے ٹائم پر پرائم منسٹر ایک روسی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں جب وہ خود باقاعدہ روس میں موجود ہوں گے اور رشین پریزیڈنٹ پیوٹن کے ساتھ ملاقات بھی کریں گے. لیکن ڈپلومیسی کی ایک زبان ہوتی ہے، ڈپلومیسی کے کچھ آپٹکس ہوتے ہیں. تو کیا میسج کنوے ہو رہا ہے ڈپلومیٹکلی اس ٹائم پر پرائم منسٹر کا ٹور کرنا؟ میسج کیا کنوے ہو رہا ہے دنیا کو؟ لیکن ڈپلومیٹکلی میسج یہی کنوے ہو رہا ہے کہ جہاں ہم امریکہ کے ساتھ اور مغرب کے ساتھ تعلقات کو استوار کرنا چاہتے ہیں، لیکن جو بے ہچا دخل اندازی ہے علاقائی سیاست میں، اس کے ساتھ ساتھ زمینی حقائق سے برعکس جو بھی پالیسیز ہیں، وہ آپ شاید اس کو اس طرح ان کا جواب نہ دے سکیں. دوسرا جو میسج آپ کو دیکھنے میں نظر آ رہا ہے کہ جو اس وقت علاقائی غیر مستحکم صورتحال ہے، اس میں علاقائی تعاون جو ہے کلیدی حیثیت رکھتا ہے. اگر علاقائی طاقتیں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہو جائیں تو شاید جو اس وقت اس خطے کے مسائل ہیں وہ اتنے اس عروج پہ نہ پہنچے. اور تیسری جو چیز بڑی واضح ہے وہ یہ کہ آپ 90% دنیا کو سینکشن لسٹ پہ نہیں ڈال سکتے. اس وقت اگر آپ خطے پہ تھوڑی سی نظر ڈالیں تو اس وقت ایران، پاکستان، افغانستان، روس، چین، ان سب کے اوپر اور مختلف جو باقی سینٹرل ایشین اسٹیٹس ان سب کے اوپر ایک مد میں یا دوسری مد میں کسی نہ قسم کی سینکشنز ہیں. تو اگر 90% دنیا اگر آپ سینکشن کر دیں گے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ کی 90% دنیا کے اوپر اثر و رسوخ قائم رہے گا. دنیا تجارت اور مفادات اور اپنی جو ان کے مفادات ہیں ان کے تحت اپنی پالیسیز بناتی ہے، اور وہ ایک وقت ضرور آتا ہے جہاں آپ کے مفادات اور تحفظات کا راستہ مختلف ہو جاتا ہے بین الاقوامی اثر و رسوخ سے، اور یہی اس بات کی نشاندہی ہے. کیا ایسے ماحول میں جب روس کے اوپر سینکشنز لگائی جا رہی ہیں اور پاکستان اور روس کی جو گیس پائپ لائن کا معاہدہ ہے وہ تقریباً $2 بلین کا ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ روس کا جو بزنس مین ہے وہ پاکستان کی سٹیل مل کے حوالے سے بھی بہت ساری پازیٹیو رائے دے رہا ہے اور انٹرسٹڈ بھی ہے، تو کیا ایسے ماحول میں اس حوالے سے یا علاقائی جو سلامتی ہے یا علاقائی تعاون ہے، اس حوالے سے پرائم منسٹر عمران خان اور پیوٹن کے درمیان کوئی گفت و شنید ہو سکتی ہے یا کوئی نیا روڈ میپ دنیا کے سامنے آ سکتا ہے؟ انشاءاللہ تعالیٰ ہو سکے گی، کیونکہ دیکھیں بات دراصل یہ ہے کہ روس ایک چھوٹا ملک نہیں. مسئلہ تب ہوتا ہے اگر امریکہ کی طرف سے اور نیٹو کی طرف سے آپ کو جنگ کی تیاری جو ہے نہ صرف مکمل نظر آتی لیکن جنگ کا اعلان ہو چکا تھا. یہ تو سیمنٹکس ہیں کہ آپ کہیں کہ جی 30% علاقہ جو ہے اس وقت روس کے زیر اثر ہے، اور نیٹو کی جو افواج ہیں وہ مشرقی یوکرین چھوڑ کے مغربی یوکرین کے اندر آ کے
انہوں نے اپنے آفیسز کھول لیے ہیں اور جو ان کے غیر ضروری ان کا اسٹاف ہے وہ کیف چھوڑ کے چلا گیا ہے. تو اس پر کس بات کی نشاندہی کرتے ہیں؟ یہ اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ وہ یوکرین سے اور یوکرین کی قیادت سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ روس کے مد مقابل کھڑے ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں یہ بین الاقوامی جنگ چل رہی ہے آپ کا اس کے ساتھ بین الاقوامی جنگ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کے پاس اس وقت صرف دو آپ کے لیے اس وقت مفروض اہم ہے. ایک تو یہ کہ پاکستانی معیشت کو آپ کتنا استحکام دے سکتے ہیں اور اس کے اندر اگر آپ روس کو گوادر تک لے کے آ سکتے ہیں اور اس کے بعد جنوبی پارس میں تک لے کے جا سکتے ہیں اور آپ کی پائپ لائنز بن سکتی ہیں, اس سے بہتر موقع نہیں ہو سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ ظاہر طاقت کے وقت جب آپ بات چیت کرنے جاتے ہیں کسی ایسی بڑی طاقت کے ساتھ تو ان کے مفادات مختلف ہوتے ہیں. اس وقت آپ کا جو ریلیشن شپ ہوتا ہے نیگوشیشن کا وہ مختلف ہے. جب آپ کسی مشکل کے وقت میں کسی ملک کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو ان کی توقعات اور ان کو جو آپ کا جیسچر ہے وہ آپ کے لیے ایک نیگوشیشن کے لیے بہت سارے دروازے کھول سکتے ہیں. ہاں اب یہ ہمارے پہ منحصر ہے کہ ہم اس سے کیا لیتے ہیں. کیا ہم گوادر کو اپلفٹ کرنے کی بات کرتے ہیں, کیا ہم جنوبی پارس کی بات کرتے ہیں, کیا ہم جو روسٹروم کی جو گیس پائپ لائن ہے اس کو جو ہے ایک اختتام تک لے کے جانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں, کیونکہ اس پہ بھی امریکن سینکشنز لگی ہوئی ہیں. امریکہ نے یہ کہا ہے کہ جو بھی ایران یعنی کہ جنوبی پارس یا ایران کی آئل انڈسٹری کے ساتھ کوئی پائپ لائن بنائے گا تو ہم اس ملک کو اس کی اینٹیز کو سینکشنز پہ ڈالیں گے. اس صورتحال میں جو آپ کو سپورٹ روس کی طرف سے مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ ان کی وہی کمپنی ایران میں کام کر رہی ہے, وہی کمپنی آپ کی سائٹ پہ کام کرے گی پائپ لائن بنانے میں. ایک لحاظ سے جو اس وقت آپ کا انرجی کا کرائسس ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ وہ مطلب فعال ہو, پھر بلوچستان کی صورتحال, اور پھر سب سے آخر میں لیکن سب سے اہم بات کہ اس وقت جو افغانستان میں غیر یقینی صورتحال ہے آپ کو اس میں بھی علاقائی تعاون کی ضرورت ہے. تو ایسی صورتحال میں اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کی مستقبل کی خارجہ پالیسی اقتصادی ترقی کے اوپر محیط ہوگی تو ایسی صورتحال میں آپ کو علاقائی طاقتوں کے ساتھ مستحکم جو ہے معاہدے کرنے ہوں گے, واضح معاہدے کرنے ہوں گے جو آپ کے ملک کے اندر انفراسٹرکچر اور آپ کی ٹریڈ کی کیپیسٹی کو انہینس کریں گے, اور اس میں انرجی پروڈکشن ایک کلیدی حیثیت رکھتا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر ماریہ سلطان ہمارے ساتھ موجود تھی اور اپنے تجزیے سے انہوں نے آگاہ کیا. ایک بڑی ایک ڈیولپنگ سٹوری ہے اور ہم دعا گو بھی ہیں, اور جیسے پرائم منسٹر عمران خان نے اپنے انٹرویو میں بھی کہا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے ایک ایسے ٹائم پر جب دنیا کووڈ سے نکل رہی ہو دو بڑی طاقتیں ایک دوسرے کے مد مقابل ہوں. اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی. اللہ حافظ.